चांदनी रात अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर फैली हुई थी। ठंडी हुआ सहन में रखे नीम के दरख्त के पत्तों को हल्का हल्का हिला रही थी। कच्चे सहन के बीचों बीच एक पुरानी सी चारपाई बिछी थी, जिस पर एक बाप और उसका बेटा खामोशी से बैठे थे। बाप की नजरें आसमान पर जिमी हुई थीं, जैसे वो चांद से कोई पुरानी बात याद कर रहा हो। बेटा, जिसका नाम फैजान था, अपने बाप के चेहरे को गौर से देख रहा था। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि अगले दिन वो अपने शहर, अपने घर और अपने बाप से दूर एक लंबे सफर पर जाने वाला था। बाप ने आहिस्ता से कहना शुरू किया, फैजान, तुम जानते हो हमारा कारोबार कभी कितना अच्छा था। बगदाद में हमारे कपड़ों की दुकान की मिसाल दी जाती थी। लोग दूर दूर से आते थे और हम पर भरोसा करते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फैजान खामोशी से सुनता रहा। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता गया। कर्ज बढ़ता गया और गाहक कम होते गए। अब वक्त आ गया है कि हम कहीं और जाकर नया आगाज करें। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि कल तुम एक काफिले के साथ दूसरे मुल्क जाओगे। हुआ का एक झोंका आया और चिराग की लो हल्की सी लरज गई। बाप ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें 3 नसीहतें देना चाहता हूं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये तुम्हारी जिंदगी का सहारा बनेंगी। फैजान ने सर हिलाया। पहली नसीहत, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना लगे। दूसरी, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं, बल्कि खामोशी से सोचना और फैसला करना। और तीसरी, हमेशा सच का साथ देना, चाहे इसके लिए तुम्हें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। चांदनी रात गवाह बनी और वो तीनों नसीहतें फैजान के दिल में नक्श हो गईं। अगली सुबह काफिला रवाना हुआ। ऊंटों की कतारें, सामान से लदे हुए थैले और मुसाफिरों की आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई चाल। फैजान भी उनके साथ था। इसके दिल में उम्मीद भी थी और खौफ भी। पहले चंद दिन सफर सुकून से गुजरा। रेतले मैदान दूर दूर तक फैले हुए और रात और चाहता है कि फैजान उसकी हिफाजत करे। फैजान को बाप की पहली नसीहत याद आई, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। उसने नरमी से इनकार कर दिया। अगली सुबह मालूम हुआ कि वो शख्स रातों रात काफिले से गायब हो गया था और उसके पास मौजूद कई लोगों का सामान भी ले गया था। अगर फैजान उसकी बात मान लेता तो शायद वो भी नुकसान उठाता। फैजान ने दिल ही दिल में अपने बाप को याद किया। काफिला एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था कि अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ चीख रहे थे, कुछ अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। फैजान के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इसे दूसरी नसीहत याद आई, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं। उसने फौरन एक चट्टान के पीछे पनाह ली और मौका देखकर काफिले के सरदार के साथ मिलकर एक महफूज रास्ता इख्तियार किया। कुछ देर बाद वो लोग डाकुओं की नजरों से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। बहुत से लोग अपना सामान खो बैठे, लेकिन फैजान महफूज रहा। तीसरी मुश्किल इस वक्त आई जब वो सरहद के करीब पहुंचे। एक चौकीदार ने काफिले को रोक लिया और सबसे टैक्स मांगा, लेकिन वो जायज से कहीं ज्यादा रकम मांग रहा था। कुछ लोग डर कर खामोशी से पैसे देने लगे। फैजान के पास भी थोड़े बहुत सके थे, लेकिन इसे तीसरी नसीहत याद आई, हमेशा सच का साथ देना। उसने हिम्मत करके कहा कि वो इतना टैक्स नहीं दे सकता, क्योंकि ये नाजायज है। पहले तो चौकीदार ने उसे डराया, लेकिन जब दूसरे लोग भी उसकी बात से हिम्मत पकड़ गए तो सब ने मिलकर एहतिजाज किया। आखिरकार चौकीदार को पीछे हटना पड़ा और काफिला सही रास्ते से गुजर गया। कई दिनों के सफर के बाद फैजान एक नए मुल्क पहुंचा। शहर मुख्तलिफ था,
لوگ مختلف تھے، زبان بھی کچھ الگ تھی۔ شروع میں اسے بہت مشکل پیش آئی، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی سہارا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور کپڑے بیچنے کا کام شروع کیا۔ پہلے دن کوئی گاہک نہیں آیا، دوسرے دن بھی نہیں، تیسرے دن ایک بوڑھا آدمی آیا۔ اس نے کپڑا دیکھا اور قیمت پوچھی۔ فیضان نے سچائی سے مناسب قیمت بتائی۔ بوڑھے نے مسکرا کر خرید لیا۔ آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے۔ فیضان کی سچائی اور نرم رویے نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ چند مہینوں میں اس کی دکان مشہور ہو گئی۔ ایک دن ایک امیر تاجر اس کی دکان پر آیا۔ اس نے بہت سا سامان اور فیضان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اسے جگمگا رہی تھیں۔ فیضان اپنی دکان بند کر کے اس امیر تاجر کے محل نما گھر کی طرف روانہ ہوا، جس نے اسے خاص دعوت دی تھی۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو بلند و بالا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ ایک وسیع صحن میں آ گیا، جہاں سنگ مرمر کی زمین چاندنی اور چراغوں کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ چاروں طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے عطر چھڑک رکھا ہو۔ خادم اسے اندر لے گئے۔ ایک بڑے کمرے میں لمبا دسترخوان بچھا تھا۔ چاندی کے برتن، سجے ہوئے کھانے اور ہر چیز نہایت ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ امیر تاجر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ کھانے میں گرم گرم روٹیاں، خوشبودار قورمہ، نرم چاول، میٹھے پھل اور شہد میں ڈوبی ہوئی مٹھائیاں پیش کی گئیں۔ فیضان نے زندگی میں ایسا اہتمام پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کھانے کے دوران زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، لیکن تاجر بار بار فیضان کو غور سے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے انداز اور رویے کو پرکھ رہا ہو۔ کھانے کے بعد وہ اسے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ سادہ تھا، مگر نہایت صاف اور پرسکون۔ دیوار پر ایک پردہ ہلکا سا ہل رہا تھا۔ تاجر نے بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا، فیضان، میں نے تمہیں یہاں صرف کھانے کے لیے نہیں بلایا۔ فیضان خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری ایک بیٹی ہے، وہ اس گھر کی سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ فیضان کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی آ گئی۔ تاجر نے گہری سانس لی۔ وہ بچپن سے ہی بہت سمجھدار ہے، لیکن وہ لوگوں پر آسانی سے بھروسہ نہیں کرتی۔ اس نے دنیا کو قریب سے دیکھا ہے اور اکثر لوگوں کی نیت کو پہچان لیتی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اب تک ہر رشتہ ٹھکرا دیا ہے۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی پھیل گئی۔ اسی لمحے پردہ ہٹا اور ایک لڑکی اندر آئی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، آنکھوں میں سنجیدگی اور وقار تھا۔ اس نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ آ کر ایک فاصلے پر بیٹھ گئی۔ فیضان نے نظریں جھکا لیں۔ تاجر نے آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بات کرو۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کمرے میں صرف فیضان اور وہ لڑکی رہ گئے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ پھر لڑکی نے دھیرے سے پوچھا، تم تجارت کیوں کرتے ہو؟ فیضان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر سادگی سے بولا، کیونکہ یہ میرے باپ کا کام تھا اور اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس کے الفاظ کا وزن تول رہی ہو۔ اگر تمہیں نقصان ہو جائے تو کیا کرو گے؟ فیضان نے کہا، دوبارہ کوشش کروں گا، لیکن جھوٹ یا دھوکہ نہیں دوں گا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ لڑکی نے ایک اور سوال کیا، اگر تمہیں دو راستے ملے، ایک آسان مگر غلط اور دوسرا مشکل مگر سچ، تو تم کون سا چنو گے؟ فیضان کو اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی۔ اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، مشکل راستہ، کیونکہ آسان راستہ دیر تک نہیں چلتا۔ لڑکی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جو جلد ہی چھپ گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے چلی گئی۔
اگلے دن فیضان اپنی دکان پر مصروف تھا کہ وہی امیر تاجر دوبارہ آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ مگر مطمئن تاثر تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دکان کا جائزہ لیتا رہا، پھر فیضان کے قریب آ کر بولا، میں نے کل تمہیں پرکھا، اور میری بیٹی نے بھی۔ فیضان خاموش رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی سے مطمئن ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تمہارے الفاظ میں سچائی ہے اور تمہارے دل میں لالچ نہیں۔ فیضان نے سر جھکا لیا۔ تاجر نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے مانگتا ہوں۔ یہ سن کر فیضان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ایک لمحہ اپنے ماضی، اپنے باپ اور اس سفر کو یاد کیا، پھر آہستہ سے بولا، اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تاجر کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ چند دنوں بعد سادہ مگر خوبصورت نکاح ہوا۔ شہر کے لوگ جمع ہوئے اور ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ فیضان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ وہ اب صرف ایک تاجر نہیں رہا تھا، بلکہ ایک نئے گھر، نئی ذمہ داری اور نئے رشتے کا حصہ بن چکا تھا۔